مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کلام الہی اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب سب کا استقبال کروں اور آج کی اس خوبصورت شام کو بنانے کے لیے محفل کا باقاعدہ آغاز کروں۔ تو میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص آج کی محفل کے دلہا، علمی اور ادبی شخصیت، ہم سب کے بہت ہی محترم ڈاکٹر عقیل دانش صاحب، صدر محفل جناب طارق حنیف صاحب، مہمان خصوصی علی نواز ملک پریس سیکرٹری پاکستان ہائی کمیشن لنڈن، اور مہمان اعزازی ایک اور علمی شخصیت جناب ڈاکٹر محمد اعظم چودھری، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کا جو وقت نکالا ہے ایک خوبصورت شام منانے کے لیے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو علمی، ادبی اور شاعری کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نام ہونے کے باوجود، ایک بہت بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اپنے حلقہ باب میں کسی کو بھی چھوٹا محسوس نہیں ہونے دیتے۔ چند سالوں سے میری ان کے ساتھ رفاقت ہے، تو جب بھی ان سے بات ہوئی ہے، جب بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اگر ملاقات یا بات نہیں ہوئی تو انہوں نے خود جو ہے وہ فون کر کے، رابطہ کر کے خیریت دریافت کی ہے۔ تو میں انتہائی شرمندگی محسوس کی ہے ہر دفعہ کہ میں اتنا چھوٹا بندہ ہوں اور اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی عظیم شخصیت۔ تو یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ جو میں نے آیات کریمہ سورہ ملک کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں تخلیق کا مقصد کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو میں سوچ رہا تھا، جتنا میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کلام پڑھا ہے، کلام لکھا ہے، شاعری کی ہے، تعلقات بنائے ہیں، تو ہر کام کو خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا اس لیے دیکھوں کہ تم میں سے احسن اعمال کون کرتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے، خوبصورت اعمال کون کرتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول خیر الناس من ینفع الناس کی بات کریں تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں۔ تو میں زیادہ تاخیر نہیں کروں گا، آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر سہیل زرار خالد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ پروگرام کی نقابت کریں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ مدثر بھائی، آپ ہمیشہ محبت اور خلوص سے نہ صرف ہم سب کو بلاتے ہیں بلکہ محبت سے اس پروگرام کو کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت عقیل دانش صاحب کا ذکر بزم سخن اور سہیل زرار یہ سب ملی جلی باتیں ہیں۔ مطلب اگر کہیں بھی آپ بزم سخن کا ذکر کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عقیل دانش کا ذکر نہ ہو، اور کہیں اگر سہیل زرار کی کوئی تعریف کریں، برائی نہیں، تعریف کرے تو اس میں یقیناً طور پر پروفیسر عقیل دانش صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ابتدا تو ہے، انتہا تو ہے، دل کی دھڑکن سے آشنا تو ہے، ہم تو دانش حروف ابجد ہیں، حرف و آواز کا خدا تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ بزم سخن برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ، فخر اردو، فخر برطانیہ
معروف شاعر، ادیب، استاد، براڈ کاسٹر، تمغہ اقبال حکومت پاکستان کی طرف سے، تمغہ بابا اردو کراچی یونیورسٹی کی طرف سے، جان ایلیا انٹرنیشنل ایوارڈ بزم سخن کی طرف سے پچھلے 50 برس سے نہ صرف اردو کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ جو کچھ انہوں نے لکھا، جو کچھ ہم تک پہنچا، جو کچھ پہنچ رہا ہے، بلا شبہ وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ہم سب کے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ آج ہم جشن عقیل دانش منا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے جمال فورم UK کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خاص کر ہمارے محمد زاہد صاحب کی سربراہی میں اور نگرانی میں طارق حنیف صاحب کی۔ ایک دفعہ بھرپور تالیاں بجائیے گا ان کی پوری ٹیم کے لیے۔ میں نے ایک جگہ عابد بھائی ایک شعر میں تھوڑی سی ترمیم کی تھی کہ روشن جمال فورم سے ہے انجمن تمام، کیونکہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح یہ ادب کے حوالے سے کوشاں ہیں، پچھلے کوئی 10 برس سے ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ سلاؤ میں مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کوئی اس طرح کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن جب سے جمال فورم نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کیا ہے، وہ ہم جیسے شعراء کے لیے بھی بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، کیونکہ انہوں نے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی غزلوں کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں باقی سب کی نہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی غزلوں کو انہوں نے نہ صرف ترنم بخشا، موسیقی بخشی، جو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار ذیشان بھائی کا بھی ہے، ان کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ہمارے سارے احباب آ چکے ہیں۔ مفتی عبدالوہاب صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے بھی وقت نکالا اس محفل میں، مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیت کا، بہت شکریہ۔ میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا صاحب جشن کو۔ مختصر تعارف تو میں نے کرا دیا ہے، انشاءاللہ باقی تعارف جب ہم ان کو بلائیں گے اس وقت بتائیں گے۔ میں چاہوں گا بھرپور تالیوں میں صاحب جشن جناب پروفیسر عقیل دانش صاحب۔ دوستو، اب جس شخصیت کو میں اب بلانے جا رہا ہوں محفل کی صدارت کے لیے، آپ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سب واقف ہوں گے، لیکن میں ابھی تک ان سے واقف نہیں ہو سکا ہوں، اس لیے کہ جب ان سے ملتا ہوں نئی پرت کھلتی ہے، نئے در کھلتے ہیں، نئے علم کے ایسے در وہاں ہوتے ہیں کہ ایک شعر اور ایک مصرے پر ہم پوری محفل کرتے ہیں۔ تو باقی تعارف انشاءاللہ تفصیلی ہوگا، لیکن میں درخواست کروں گا آج کی محفل کی صدارت کے لیے جناب طارق حنیف صاحب تشریف لائیے۔ ایک اور علمی اور ادبی شخصیت ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس محفل میں یہاں موجود ہیں، اور بنیادی طور پہ تعلیم کے شعبہ معاشیات سے تعلق ہے۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے کہ یہاں بہت سارے ایسے بینکرز بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ بینکرز معاشیات کے حوالے سے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن بہت سے بینکرز انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی ان کو، لیکن ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں جو سابق وائس چانسلر ہیں بارانی یونیورسٹی راولپنڈی کے، گلگت یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر سابق رہ چکے ہیں، نہ صرف گلگت یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں بلکہ یہ بانی بھی ہیں اس کے۔ تو آپ کی بھرپور تعلیم میں درخواست کروں گا ڈاکٹر محمد اعظم چودھری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اسٹیج پر اپنے اپنے سوال جناب ڈاکٹر محمد اعظم چودھری صاحب، بھرپور تعلیم۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل کو بروقت شروع کرنے کا صحرا ہماری اس ٹیم کے سر جاتا ہے، تو ایک دفعہ تالیاں طارق حنیف صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے بجائیے۔ استاد محترم نے کہا تھا کہ سندھ کی راوی کی اور گنگ و جمن کی باتیں، سندھ کی راوی کی اور گنگ و جمن کی باتیں، آئیے کیجئے کچھ دیر وطن کی باتیں، ہم نے اس شہر میں ایک شمع جلا رکھی ہے، ورنہ ایسے میں کہاں فکر کی فن کی باتیں۔ تو استاد محترم کی بدولت الحمدللہ لندن میں ایک شمع روشن ہے، اور ہم سب دوست جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، میں سعید بھائی، مفتی عبدالوہاب صاحب، فضل بھائی، عابد بھائی، جتنے بھی لوگ ہیں جن سے ہفتے میں کم سے کم ایک آدھ دو دفعہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور وہ دور تھا کووڈ کا دور، جب ہم مختلف حوالوں سے مل نہیں پاتے تھے۔ میری تو کوئی رات بھی
شام سونے سے پہلے اگر میری ان سے بات نہ ہو تو میری رات نہیں ہو پاتی، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں اس حوالے سے۔ اس زمانے میں جب یہ ہمیں باتیں بتایا کرتے تھے، ہم قصے سنتے تھے، مختلف حوالوں سے یہ تذکرے کرتے تھے، مختلف شخصیات کی باتیں کرتے تھے، تو بلا شبہ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہم اس دور میں موجود ہیں۔ اور میں نے کہیں لکھا بھی تھا کہ ان کے ساتھ ہم نے اتنے اسفار کیے، اتنی جگہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو بڑا جنتی سا ماحول ہوتا ہے، کوئی نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ کوئی جوان ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبی ہے استاد محترم کی، اور ان کے ساتھ اسی لیے وہ جو ان کی کتاب آئی اعتبار، اس کے بعد جو ان کی کئی کتابیں ہم نے اس حوالے سے اس زمانے میں آئیں، اور ہم نے سب نے وہ پڑھی، اس پہ تبصرے کیے۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کتابوں پہ بھی مختصر بات ہو، زندگی کے حوالے سے بھی بات ہو، اور اس بہت اچھی سی تقریب کو ہم لے کے چلیں۔ یہ نہ سوچو کہ کھڑی راہ میں تقدیر ملے، استاد محترم نے کہا کہ یہ نہ سوچو کہ کھڑی راہ میں تقدیر ملے، خواب دیکھو کہ کسی خواب کی تعبیر ملے۔ تو استاد محترم کے ایک اور بہت دیرینہ دوست، طویل عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں، پیشے کے لحاظ سے بینکر ہیں، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ اتنے عرصے سے میں نے ان کو مختلف حوالوں سے تقاریر کرتے دیکھا۔ مجھے یاد ہے 2017 میں ہم نے بھی پہلا جشن عقیل دانش یہیں اسلاؤ میں کیا تھا، اور انہی دوستوں کی محبت کے طفیل، اور اس وقت بھی یہ موجود تھے، اور بہت اچھی انداز میں انہوں نے اپنی بات رکھی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا آج کے پہلے مقرر جناب خورشید صدیقی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی بات رکھیں۔ جناب خورشید صدیقی صاحب۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اور آج کی محفل کے دولہا، آج کے جشن عقیل دانش کے دولہا جناب عقیل دانش صاحب۔ عقیل دانش صاحب کی شاعری سے آپ لوگ واقف ہیں، اور بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ آج کی اس محفل میں ان کی نثر نگاری کے بارے میں کچھ تاثرات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نثر نگاری کوئی آسان فن نہیں ہے، خاص طور پر جب کوئی مضمون نثر میں لکھا جاتا ہے تو it tends to be boring، ایسا لگتا ہے۔ لیکن عقیل دانش صاحب کی جو نثر نگاری ہے، خاص طور پر اگر آپ ان کے کالم پڑھیں جو کہ روزنامہ جنگ میں عرصہ دراز تک چلتے رہے، تو آپ ان کی تحریر پڑھ کر آپ کو اسے چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا۔ یہ ایک ایسی دلچسپی، ایک ایسی چیز ہے، یہ جو پڑھنے کی دلچسپی ہے جو آپ کو روا دوا رکھتی ہے پڑھنے کی جانب، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو ان کو دوسرے نثر نگاروں سے ممیز کرتی ہے۔ آپ عقیل دانش صاحب آج سے 60-70 سال پہلے ایک اردو ادبی مجلہ شائع ہوتا تھا شاید، اور بہت مقبول تھا، اس کا نام تھا نقوش۔ اس نے شخصیت نگاری کے بارے میں اس نے اپنے ایک بہت ضخیم شخصیات نمبر نکالا تھا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مختلف لوگوں کی جو شعراء حضرات تھے، ادیب تھے، ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں لکھنا اس انداز سے کہ ان کی شخصیت کے تمام پہلو اجاگر ہو جائے۔ وہ چیز مجھے آج جب میں نے عقیل دانش صاحب کی یہ کتاب ایک بار پڑھی تو اس میں مجھے نظر آئی۔ اس کتاب میں مولانا مودودی سے لے کر عبدالستار ایدھی اور معین اختر سے لے کر غیاث الدین خواجہ صاحب، سب کے بارے میں ان کے تاثرات ہیں، سب کے بارے میں۔ اور ایسا لگتا ہے بڑا مشکل کام ہے کہ لوگوں کے محاسن کو، خصوصیات کو اجاگر کرنا، اور ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو اس انداز سے پیش کرنا کہ کسی طرح سے ان کی دل آزاری نہ ہو۔ تو یہ میں نے ایک محسوس کیا عقیل دانش صاحب کی نثر نگاری کے حوالے سے۔ باقی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں آپ نے 50 سال کہا، میں کہوں گا شاید 61 سال صحیح ہے کہ عقیل دانش صاحب اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ خدمت ایسی ہے جو جاری و ساری ہے۔ بہت سے لوگ آئے یہاں پر، افتخار عارف بھی آئے اور بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اردو کے سلسلے میں
اپنی خدمات پیش کی، لیکن وہ ایک تسلسل برقرار نہیں رکھ سکا. لیکن آج عقیل دانش صاحب 61 سال کے باوجود بھی اردو کی خدمت میں اسی طرح سے منہمک ہیں جیسے کہ پہلے دن تھے. اور ایک خصوصی بات اور میں کہوں گا کہ عقیل دانش صاحب نے نہ صرف یہ کہ خود کیا بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ آئندہ کی نسلوں میں بھی یہ اردو کی محبت اور یہ اردو کی خدمت جاری و ساری رہے. اور اس کے لیے ان کے شاگرد جناب سہیل زرار خلیل صاحب اور بزم سخن کی پوری ٹیم جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، یہ سب اس کے سرپرست اعلیٰ جو ہے وہ عقیل دانش صاحب ہیں. اتنی عظیم خدمات کے ساتھ اگر عقیل دانش صاحب اتنے ینگ نہ ہوتے جتنے کہ ہیں تو میں کہتا جمال فورم کے تھرو کے توسط سے کہ ان کو بابائے اردو آف لندن کا خطاب دیا جائے. بہت بہت شکریہ. واہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے. ابھی جیسے صدیقی صاحب نے عرض کیا، میں اپنی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ 1990 میں جب جشن جان ایلیا ہم نے پہلی دفعہ دیکھا، بچے تھے ہم، اس وقت اتنی عمر نہیں تھی، لیکن بڑا ہی خواہش ہوئی کہ جان صاحب سے ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ نے ملاقات بھی کروائی، انہوں نے کتاب پہ ہمیں لکھ کے بھی دیا، لیکن بس ہم اتنے ہی دور ہوتے تھے، بلکہ اور دور پیچھے بیٹھتے تھے، کبھی کبھی چانس مل جاتا تھا. جب لندن آئے تو 1997-98 میں مجھے پتہ چلا کہ استاد محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب جو ہیں، ان کا ان سے بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ ان کا جو تخلص ہے وہ بھی انہی کا تجویز کیا ہوا ہے. لیکن اس بات کو بھی ملاقات کو کوئی 17 سال لگ گئے، میری ان سے ملاقات نہ ہو پائی، مختلف حوالوں سے میری کوتاہی رہی. اور 2016 میں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، الحمدللہ اس دن سے آج 9-10 سال ہو گئے ہیں ہم ان کے ساتھ بالکل اسی طرح بنے ہوئے. ابھی آپ نے اعتبار کا ذکر کیا، اعتبار پڑھتے وقت بیک وقت آپ ماضی، حال اور مستقبل تینوں میں لطف لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جو انداز بیاں ہے، آپ یقین کیجئے کہ سیاسی کالم بھی ادبی حوالوں سے لکھتے ہیں. بلکہ ہمارے تو آج کل الٹا دستور ہے نا کہ ادبی کالم کو سیاسی طور پہ لکھا جا رہا ہے. تو لیکن یہاں بالکل معاملہ مختلف ہے، رنگ بھر دیتے ہیں مختلف ان چیزوں پہ. میری جو ناقص رائے ہے کہ انہوں نے 50 برسوں پر محیط، یا آپ نے کہا 61 برسوں پر محیط ان اوراق کو جو بکھیر کر جو اعتبار بخشا ہے وہ واقعی سے اعتبار میں ہی تھا. تو بھرپور تالی عقیل دانش صاحب کے لیے ہونی چاہیے جناب. جس سب شخصیت کو میں دعوت دینے چاہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بزم سخن اور ان کا حوالہ بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں سعید کانپوری یہاں بیٹھے ہیں، فضل بھائی مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ ہم نے جب بالکل پہلے پروگرام شروع کیے، مجھے یاد ہے آج بھی کہ میں پہلا مشاعرہ شاید غالباً 2011-12 میں پڑھ رہا تھا، اور مفتی صاحب مجھے بیٹھ کے یوں دیکھ رہے تھے کہ سہیل تم بھی شعر کہتے ہو. میں نے کہا بس اب کیا کریں، وہ تو پرانی چیز ہے، چل رہا ہے معاملہ. تو اس وقت جب ہم نے پہلا باقاعدہ بزم سخن کا مشاعرہ کیا، ہماری خوش قسمتی تھی کہ یہ شخصیت یہاں موجود تھی. ان سے میرا مغلیہ رشتہ بھی ہے اور شغلیہ بھی ہے، تو ہمارے ڈبل رشتہ ہے ان کے ساتھ. اور بینکر بھی ہیں. آج بینکروں کا میں نے کہا نا کہ آج ماشاءاللہ بینکروں کا جمعہ بازار لگا ہے، بلکہ ہفتہ بازار ہے ماشاءاللہ. بہت سارے دوست یہاں موجود ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں. عابد بھائی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور طمانینت کی بات تھی جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ برطانیہ کو اپنا وطن بنائیں گے، دوسرا وطن بنائیں گے. اور ان کی آمد سے ہم بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ ہم نے بہت سی تقریبات ساتھ میں کی، بہت سے پروگرام کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کا انداز بہت جدا ہے. تو میں استاد محترم کے ایک شعر سے، جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں بلاؤں گا کہ ہمیں یقین ہے ہم پہ ستم تمام ہوئے، ہمارے بعد کسی پر ستم نہیں ہوں گے. جناب عابد علی بیگ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے ایک دوست یہاں تشریف لائے ہیں جو میرے بچپن کے ساتھیوں میں سے ہیں. آپ اپنے دور کے بہت بڑے مقرر تھے کراچی میں، ڈی جے سائنس کالج کی یونین 1969-70 کے یہ وائس پریزیڈنٹ تھے. پاکستان کے پہلے بزنس ٹیلی ویژن سن کے چیف ایگزیکٹو تھے، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رہے جناب ہارون عسکری. ایک کھڑے ہو کے ذرا تالی ہونی چاہیے.
میں ریڈیو کا آدمی ہوں، لہٰذا اسکرپٹ اپنے ساتھ رکھا ہے، 3 منٹ کا کہا گیا ہے تو کوشش کرتا ہوں۔ مجھے سید عقیل احمد ادیب امروی کے بارے میں چند الفاظ کہنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ یہ واقعی باعث افتخار ہے۔ یقین کیجئے آج برطانیہ سے تمغہ بابائے اردو اور حکومت پاکستان سے تمغہ اقبال کے حامل عقیل بھائی کا یہی نام ان کی 3 ممتاز کتابوں پر نمایاں طور پر ثبت ہوتا ہے، یعنی پیرائے اظہار، حیات دانش اور اعتبار۔ یہ نام انہوں نے 1 روپے میں کراچی کے لسبیلا ہاؤس کے ایک ربڑ اسٹیمپ میکر سے بنوا کر اپنی ہر کتاب پر ثبت بھی کر لیا تھا۔ اس تفصیلی نام میں سید عقیل احمد ان کا ذاتی نام، ادیب، پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کردہ سند اور امروہہ ان کی جائے پیدائش شامل ہیں۔ ہم انہیں اسی نام سے ہی جانتے، مگر درمیان میں آ گیا ایک ایسا شخص جس سے آپ سب واقف ہیں، یعنی جان ایلیا۔ جان صاحب نے انہیں دانش کا تخلص عطا کیا اور یوں سید عقیل احمد ادیب امروی کا نام سمٹ کر عقیل دانش ہو گیا، اور یہ مختصر نام اردو دنیا میں دور دور تک پھیل گیا۔ یہی عقیل دانش آج کی محفل کے دورہ بھی ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ تقریب کسی اور مقام پر منعقد کرنے کا ارادہ تھا، مگر وہاں خورد و نوش کی اجازت نہ مل سکی۔ سوچئے زندہ پیر کا عرس ہو اور لنگر کی اجازت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ زندہ پیر۔ عقیل دانش صاحب 1974 میں جنگ لندن سے منسلک ہوئے اور پھر 50 سے زائد برسوں سے ان کے کالمز اور مضامین اس میں شائع ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نیو یارک کے اردو ٹائمز، کیلیفورنیا کے اردو لنک اور کینیڈا کے پاک ٹائمز کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، جہاں ان کی تحریریں باقاعدگی سے چھپتی ہیں۔ ان کے مضامین اردو لکھیے، اردو پڑھیے، اردو بولیے کے عنوان سے شائع ہوئے، جو سینکڑوں مدارس میں اردو سیکھنے والوں اور سکھانے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ برطانیہ آنے سے قبل وہ کراچی کے نامور تعلیمی اداروں میں تدریس کے فرائض انجام دے چکے ہیں، BBC اردو سروس کا حصہ رہے اور 20 سال تک برینڈ کونسل کی تعلیمی کمیٹی میں شامل رہے۔ فی زمانہ طنز و مزاح کو بعض لوگ دوسروں کا مذاق اڑانے کے مترادف سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بڑے مزاح نگار ہمیشہ خود پر ہنس کر دوسروں کو مسکرانے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کی خود نوشت حیات دانش خوش بیانی کا ایسا شاہکار ہے جو قاری کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اس خود نوشت میں دانش صاحب نے اپنے بچپن کے دوست مرحوم حیات النبی کا بار بار ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حیات النبی کو فلموں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، جبکہ ہم ہر موقع کا فائدہ اٹھا کر فلم دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ ہم نے بارہا ان کے لیے ٹکٹ لے کر انہیں فلموں کا چسکا لگایا، اور پھر نوبت یہ آئی کہ بعد میں حیات النبی ہمارے لیے خود ٹکٹ خرید کر ہمیں فلمیں دکھانے لگے اور انٹرول میں کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ یہی کام عقیل دانش صاحب اب بھی لندن میں کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ نوجوانوں کو مشاعروں میں دعوت دی اور انہیں اس دلچسپی کا عادی بنایا، یوں کہیں کہ لت لگائی۔ اب وہی نوجوان ایسی محفلیں سجاتے ہیں اور عقیل دانش صاحب کو مدعو کرتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب بھی اسی کی ایک روشن مثال ہے۔ بزم سخن کی بنیاد تقریباً 10 سال قبل رکھی گئی، جب سہیل زرار نے اپنے چند مخلص دوستوں کے ساتھ اسے قائم کرنے کا عزم کیا۔ آج آپ انہیں متحرک اور فعال دیکھ رہے ہیں۔ جب اس تنظیم کو محترم عقیل دانش کی سرپرستی حاصل ہوئی تو اس کی کارکردگی، مصروفیت اور شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ تنظیم آج برطانیہ میں اردو کی خدمت کرنے والے بہترین اداروں میں شمار کی جاتی ہے۔ عقیل دانش صاحب کی شخصیت علم و دانش کا بحر بے کراں ہے۔ ان کے قلم کی چمک ہمیشہ محبت کو اعلیٰ کردار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہوئے قاری سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے اجزائے ترکیبی ہیں جن کے یکجا ہونے سے ایسی سحر انگیز شخصیت تعمیر ہوئی۔ کبھی وہ استاد، صحافی، کبھی شاعر و انشا پرداز، کبھی خاکہ نویس و تبصرہ نگار، کبھی محقق و نقاد اور کبھی کالم نویس و تقریر نگار کے روپ میں اپنی ہمہ گیری اور وسعت علمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عقیل دانش صاحب کے تازہ مجموعہ کلام کا عنوان ہے پیرائے اظہار۔
میرے حمزاد مرزا حمزاد بیگچغدائی نے مشورہ دیا کہ تصدیق کر لیجئے، نام سے یہ کتاب دانش صاحب کی نہیں اظہار امروی کی لگتی ہے۔ کہنے کو تو اور بھی کچھ تھا لیکن 3 منٹ کی پابندی ہے، تو چلتے چلتے ایک 4 مصرے میں عقیل دانش صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ خوش مزاج اور خوش خصال ہیں یہ، خوش مزاج اور خوش خصال ہیں یہ، اور روایات کی فصیل بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوش مزاج اور خوش خصال ہیں یہ، اور روایات کی فصیل بھی ہیں، ان کا لہجہ گلاب کی خوشبو، یہ جو دانش بھی ہیں عقیل بھی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عابد بھائی، اپنے مخصوص انداز میں عقیل بھائی کی مختلف کتابوں پر تبصرہ فرما رہے تھے۔ دوستو، میں نے جیسے کہا نا کہ علمی ادبی محفل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کشا لوگ کھچے چلے آتے ہیں۔ ابھی جیسے عسکری صاحب کا ذکر کیا، اور بھی بہت سے احباب یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ایک اور ایسی شخصیت یہاں موجود ہے جن کا اس سے پہلے باقاعدہ ملاقات ہماری نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمارے انہی گلی محلوں میں، انہی علاقوں میں ایسی ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر ہم ان تک پہنچیں، ان سے بات کریں تو سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کے آبائی گاؤں، آبائی شہر امروہہ سے ان کا بھی تعلق ہے۔ اردو میں میرٹھ یونیورسٹی سے انہوں نے PhD کیا ہے۔ میں درخواست گزار ہوں محترمہ ڈاکٹر نسیم انور صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور مختصر بات کریں۔ ڈاکٹر نسیم انور صاحبہ۔ السلام علیکم، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں کچھ نظرانہ عقیدت عقیل دانش صاحب کو پیش کرتی ہوں۔ عقیل کے قلم سے گرتی ہے روشنی، ہر لفظ میں چھپی ہے علم کی چاشنی۔ عقیل کے قلم سے گرتی ہے روشنی، ہر لفظ میں چھپی ہے علم کی چاشنی، دانش کا سمندر ہے اس کے ہر کلام میں، دانش کا سمندر ہے اس کے ہر کلام میں، کلام عقیل بے نور ہر شام میں۔ ہر شعر اس کا ہے ایک سبق، ایک مثال، اس کی دانائی سے سچتی ہے سوچ کی محفل کمال۔ ہر شعر اس کا ایک سبق، ایک مثال، اس کی دانائی سے سچتی ہے سوچ کی محفل کمال۔ اردو کو بچا لو اردو کے پرستاروں، اردو کو بچا لو اردو کے پرستاروں، بچوں کو سکھاؤ ادب کے راستے بار بار۔ عقیل دانش صاحب کو سلام، ان کی دانائی کو سلام، جو ہر دور میں ہیں ادب کا زندہ پیام۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ کہتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہماری زبان ہے، دنیا کی سب زبانوں سے پیاری زبان ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نسلوں کو اردو زبان سکھائیں، اردو بولنا سکھائیں، اردو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ لیکن آج کے دور میں میں دیکھ رہی ہوں کہ سب بچوں کو انگریزی بولنا سکھایا جا رہا ہے، گھر میں بھی ان کے ساتھ اردو نہیں بولتا کوئی بھی، اور مجھے یہ چیز بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ کہتی ہوں کہ اردو سے بولو، انہیں کم سے کم گھر کی زبان تو اردو رکھ لو بول۔ سب آپ لوگوں سے میری استدعا ہے کہ آپ سب لوگ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اپنے بچوں کو اردو بولنا لکھنا سبھی سکھائیں گے، اور تبھی ہماری زبان زندہ رہ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، استاد محترم نے کہا تھا کہ حروف و صوت سے رشتہ زور و زر نہیں دیتا، بات صرف یہ دانش روح کے سکون کی ہے۔ تو اصل میں جب روح کے سکون کی بات ہو تو بہت کچھ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ میں اب جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں یہاں آنے کی اور اپنی بات رکھنے کی، میں نے جیسے ذکر کیا کہ ہماری ہفتے میں کم سے کم 2-3 ایسی محافل ہوتی ہیں جہاں ہم علم و حکمت، تدبر، حکومت، کھیل، سیاست، محبت، شاعری، ادب سب پہ بات چیت کرتے ہیں۔ مختلف حوالوں سے محفلیں بھی ہوتی ہیں، سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ ان کو ایک مشہور عالم دین کی حیثیت سے ضرور جانتے ہوں گے، لیکن ہمارے دوستوں میں سے دوست ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ آپ نے ان کو فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے اسفار کے حوالے سے بھی دیکھا ہوگا۔ الوہاب فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں۔ استاد محترم نے ان کے لیے کہا تھا، ہمیشہ وہ پڑھتا ہوں میں شعر کے، دانش ان کو تمام اہل نظر دین کا آفتاب کہتے ہیں، دوست احباب فخر سے جن کو مفتی عبد الوہاب کہتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب مفتی عبد الوہاب صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ سب حضرات خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جمال فورم کے احباب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ آج مجھے دعوت دی، اور سید زرار خلیل صاحب کی محبت کا. پروفیسر عقیل دانش صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. میں ماشاءاللہ کئی سالوں سے پروفیسر صاحب کا کالم پڑھتا ہوں اور مستقل پڑھتا ہوں، آپ حضرات بھی پڑھتے ہوں گے. اور میرا ان کا تعارف جو ہے اسی کالم کے ذریعے سے ہوا تھا جو جنگ لندن میں چھپتا ہے. تو میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی ان کے ساتھ میری ملاقات ہو اور ہم بیٹھیں اور گفتگو کریں، اور میرے علم میں تھا کہ یہ لندن میں ہی رہتے ہیں. تو اس کا سبب ماشاءاللہ سید زرار خلیل صاحب بنے جو ہمارے دوست ہیں. تو ہماری دوستی کو تقریباً 15-16 سال ہو گئے. تو الحمدللہ ان کے توسط سے استاد محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات کا سلسلہ آج تک جاری ہے. آج صبح انہوں نے مجھے میسج کیا، اور اس میسج میں نام تھے جو حضرات مقرر ہیں، اور سب کے آگے لکھا ہوا تھا کہ کسی کے لیے 10 منٹ ہیں اور کسی کے لیے 6 منٹ ہیں، اور میرے آگے لکھا ہوا تھا کہ 3 منٹ ہیں. آپ کے آگے بھی 3 منٹ. تو کوشش کروں گا کہ 3 منٹ میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں. دیکھیں دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیر الناس ما ينفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. وہ لوگ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو مشورے دیتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، یہ بیسٹ آف دی بیسٹ یعنی سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، جن کو اگر ہم کہیں کہ یہ خیر البریہ ہیں، اور جو لوگوں کی زندگیوں میں صرف آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ایسے لوگ ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں، ہر قوم میں پائے جاتے ہیں. آپ کے ہاں بھی ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا ہوگا، اور سارے ہی اس کے مخالف ہوں گے، اور وہ ماشاءاللہ پورے خاندان کی بہتری چاہے گا. اور ایسا شخص ایک محلے میں بھی ہوتا ہے، قوموں میں بھی ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں میں سے بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر عقیل دانش صاحب کا یہ کمال ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تعلق رکھنا جانتے ہیں، تعلق نبھانا جانتے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں ہوں اور میں اگر کہیں کسی ملک میں ہوں تو پروفیسر صاحب کا میسج، وائس میسج، کال ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ضرور مجھے کال کریں گے یا میسج کریں گے. تو یہ ماشاءاللہ بڑے لوگوں کی یہ ماشاءاللہ صفات ہیں. اللہ مجھے بھی یہ صفت عطا فرمائے. تو ایک تو یہ کہ تعلق رکھنا اور نبھانا جانتے ہیں. اور مجھے یعنی جب میں ان کا کالم پڑھتا ہوں تو ان کے کالم کے اندر ہمیشہ آپ کو، جیسے سہیل زرار نے کہا کہ یہ سیاسی کالم بھی ادبی انداز میں لکھ دیتے ہیں، تو ہمیشہ آپ کو ایک رہنمائی ملے گی. اور ایسے لوگ دیکھیں دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کا محبوب بنے، لوگوں کا مطلوب بنے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، لوگ اس کو پیار کریں. تو اس کا اصول کیا ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا نسخہ ہے کہ جس سے آپ محبوب بنیں گے، مطلوب بنیں گے؟ وہ صرف ایک ہی وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں، اور لوگوں کو ہدیے دیں. اگر ہدیے نہیں دے سکتے تو دعائیں دیں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ہمیشہ خیر کی توقع رکھتے ہیں، تو یہ فطری چیز ہے کہ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی سمپل سا نسخہ ہے. تو ہمیں اس نسخے پر عمل کرنا چاہیے، اور پروفیسر عقیل دانش صاحب اس نسخے پر بڑے بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں ہمارا الوہاب فاؤنڈیشن کا پروگرام تھا، تو میں نے ان کو وہاں دعوت دی، آئے ماشاءاللہ. اور تو میں نے کچھ ان کو ہدیہ دیا. آپ یقین جانیے کہ یہ عید کے موقع پر میرے گھر آئے اور اس ہدیے کو واپس زبردستی دے کر گئے، یعنی زبردستی دے کر گئے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ آج تک جو ہے وہ ایسا کبھی ہوا نہیں. لیکن یہ پروفیسر عقیل دانش صاحب کا کمال ہے. تو آپ سب حضرات ماشاءاللہ اہل ذوق ہیں، اہل علم ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صفات سے نوازا ہے. تو میں نے تو پروفیسر عقیل دانش صاحب سے یہ چیز سیکھی
کہ ہماری جب بھی ملاقات ہوتی ہے، جیسے سہیل زرار نے کہا کہ ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 دفعہ ضرور ہوتی ہے، اگر ہم نہیں جائیں تو پروفیسر صاحب فون کرتے ہیں کہ بھائی کہاں ہو، اور کوشش یہ ان کی ہوتی ہے کہ رات کے وقت آؤ تاکہ ہمارے پاس کھلا ٹائم ہو اور کھل کر بات کریں۔ اور آپ یقین جانیے کہ میں تو چلے دینی طالب علم ہوں اور مجھ سے ان کی زیادہ تر گفتگو دین کے حوالے سے ہوتی ہے اور مسائل کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں جب بھی کسی بھی معاملے کے اندر کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو پروفیسر عقیل دانش صاحب کا ماشاءاللہ، ایک تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا آپ سب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی ہمت دے جتنی ہمت اللہ تعالیٰ نے پروفیسر عقیل دانش صاحب کو دی ہے، کہ یہ بیماری سے گزرے، ایک بڑی بیماری سے گزرے، پھر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، پھر جو ہے وہ، یعنی آپ حضرات، ہم دوست اکثر کہا کرتے تھے کہ پروفیسر عقیل دانش صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے مضبوط اعصاب دیے ہیں کہ یہ دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب جسے کھڑے ہوتے ہیں اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ وہ آپ حضرات کے سامنے۔ تو آخری 2 باتیں، دوسرے 3 قسم کے انسان، اور دوسرے قسم کے انسان وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے آسانیاں تو پیدا نہیں کر سکتے، تو میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی لوگوں کے لیے مشکلات بھی پیدا نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کے زندگیوں میں کوئی آسانی نہیں لا سکتے تو لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات بھی پیدا نہ کریں۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے جس کو شر البریہ کہا جائے، کہ وہ لوگ جو لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بناتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے اندر، اپنے قوم اور اپنے قبیلے اور اپنی ملت کے ساتھ ان کی وفاداری نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف لوگوں کے لیے وہ تنگیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، پہلے لوگوں میں سے بنائے۔ اور میرے الفاظ کو جو ترجمانی دی ہے وہ عابد علی بیگ صاحب دے چکے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو برکتیں دے، اور میں پروفیسر عقیل دانش صاحب کی محبت میں یہاں آیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ ہم بر صغیر کے جو لوگ ہیں نا، ہندوستان پاکستان کے لوگ، ہم قبر پجاری ہیں اور مردہ پرست ہیں، اور یہ بڑی اچھی ایک کاوش ہے کہ ماشاءاللہ زندہ لوگوں کو سراہایا جائے اور ان کی کاوشوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا جائے۔ تو میں ایک دفعہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جمال فورم کا بھی اور سہیل زرار خلیج کا بھی۔ میں بھی بزم سخن کا ایک حصہ ہی ہوں، اگرچہ شاعر نہیں ہوں لیکن میں بزم سخن کا حصہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی عبدالوہاب صاحب، آپ نے جس خوبصورتی سے اپنے موضوع کو کور کیا ہے۔ ہم لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں، ہماری بہت بات چیت ہوتی ہے مختلف حوالوں سے۔ دوستو، اس تقریب کے اس حصے میں جب ہم اسٹیج کی طرف آئیں گے، اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اور میں درخواست کروں گا جمال فورم کے صدر جناب زاہد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کی ہم رونمائی کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم انہیں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دوستوں کو پھول بھی پیش کریں گے، خاص طور پہ پروفیسر عقیل دانش صاحب اور صدر محفل کو۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں زاہد بھائی اگر تشریف لائیں اور ہم اس کتاب کی رونمائی بھی کریں گے۔ میں چاہوں گا احسان شاہد بھائی بھی اگر اسٹیج پہ آ جائیں اس موقع پر، پلیز ضرور تشریف لائیے۔ مفتی عبدالوہاب صاحب، سعید آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کتاب کی رونمائی کے موقع پر ساتھی جمع ہو جائے۔ آگے آ جائیے پلیز۔ یہ کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ احسان بھائی ذرا اس کو لے کر یہاں ان کے ساتھ آ جائیں، ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے گلگت یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں، اس طرف آ جائیں احسان بھائی آپ تھوڑا سا۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں یہ 3 کتابیں، استاد محترم کی کتاب اعتبار جو تقریباً 50 برس کی کالم پر مشتمل ہے، محیط ہے، اس کے علاوہ ان کی حیات دانش جو ان کی خود نوشت جو حیات ہے اس پر انہوں نے کام کیا ہے، بہت اچھی طریقے سے اس کو لکھا ہے۔ ہم سب دوستوں کے بھرپور اصرار میں بھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر ایک اور بڑی بھرپور کتاب، تالیاں بجتی رہنی چاہیے، جو کتاب اردو پڑھیے، اردو لکھیے، اردو بولیے، یہ وہ 100 اسباق تھے جو جنگ لندن میں شائع ہوئے اور آج بھی یہ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ان 3 کتابوں کے حوالے سے۔ تالیاں بجاتے رہے بھائی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت
بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس خوبصورت تقریب کا. میں دل کی گہرائیوں سے زاہد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی. دوستو چند ایک گفتگو کا سلسلہ بھی ہم واپس جوڑیں گے. ہمارے بہت اچھے اچھے دوست یہاں موجود ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں اور اس سلسلے کو ہم وہیں سے جوڑتے دوبارہ. اب جس شخصیت کو میں دعوت دوں گا اس محفل کی جان ہے, اس محفل کے دولہا ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ میں تو اس بات کا ہمیشہ معترف رہا ہوں کہ یہ جو شخصیت یہاں بیٹھی ہے احسان شاہد, یہ اگر نہ ہوتے تو شاید ہم ان سے متعارف نہ ہوتے اور ہمارا کبھی یہ پروگرام یہاں نہ بڑھتے. میں نے 2016 میں اسلام چینل اردو کو جوائن کیا اور اس وقت مجھے ادبی پروگرام کی ذمہ داری دی گئی. تو اس سلسلے میں میں صرف احسان شاہد اور یا قاسم بابا جو یہاں اسلاؤ کے ہمارے ایک بہت معتبر نام تھے, ان کے لیے بھی تالیاں بجائے. قاسم بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ اس وقت پاکستان میں, لیکن بہت بھرپور تالیاں ان کے لیے. ان دو افراد کے علاوہ میں بہت کم لوگوں سے واقف تھا. احسان بھائی نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جس کے بعد تمہیں پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور الحمدللہ عابد بھائی اور ہم سب اس پہ گواہ ہیں کہ ایسا ہی ہوا. تو آج ہم جو کچھ بھی ہے وہ استاد محترم کا شعر ہے کہ بچے بد بھی ہوں تو سینے سے لگا لیتی ہے, ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے. جس طرح انہوں نے جس محبت اور خلوص سے ہم بزم سخن کے بچوں کو اپنی ایک آغوش میں لیا, ہمیں لے کر چلے, اور آج ہم جو کچھ بھی کر پا رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ سب انہی کی برکات ہیں, انہی کا فیض ہے جو ہم تک پہنچا ہے اور ہم کچھ کر پا رہے ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں میں چاہوں گا کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں جناب استاد محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم خواتین حضرات. میں جب سے مجھے علم ہوا کہ زاہد بھائی, طارق صاحب, مدثر بھائی اور ان کے اور ساتھی اس جشن کا اہتمام کر رہے ہیں, اس دن سے آج تک میں تلاش کر رہا ہوں شکریہ کے الفاظ جو مجھے نہیں ملتے. محبتوں کا, دوستیوں کا, خلوص کا ایسا نمونہ بہت کم دیکھنے میں نظر آتا ہے. یہ مجھ سے کم 25-26 میل دور رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی دل سے بہت قریب ہیں. آج ہفتے کے دن ہے, آپ سب لوگ اپنی اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر یہاں تشریف لائے. اسے میں ادب کی, زبان کی, شناخت کی اور تہذیب کی محبت پر محلول کرتا ہوں. آپ کی یہ آمد ہم سب کے لیے بہت شکر کا مقام ہے. میں کچھ شعر آپ کو سناؤں گا, لیکن میں خصوصی طور پر چند چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ 3 صاحب جن کا میں نے نام لیا اور ان کے ساتھی میرے لیے بہت محترم بھی ہیں اور بہت معزز بھی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب جو کچھ میرے متعلق کہا گیا ہے وہ سب خلوص کا, محبت کا اور دوستی کا ایک بہت خوبصورت آئینہ ہے. دانش, محبتوں کا یہ اتنا کمال ہے, ذرے کو آفتاب بنانا مثال ہے. ان ذرے کو آفتاب بنا دیا ہے, ورنہ بہت سے میرے دوست یہاں موجود ہیں, 50 اور 60 برس کے ساتھ لوگ موجود ہیں یہاں. اور خاص طور سے جناب احسان ہمارے شاہد صاحب, انہوں نے ہمیشہ میری دلدہی بھی کی ہے, مجھے متعارف بھی کرایا ہے, مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ میرے لیے بڑے خلوص کا باعث رہے ہیں. سو جمال فورم نے پچھلے کئی سال سے شمع جلا رکھی ہے ادب کی اور شعر کی اور نغمے کی. ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا ان سب کے لیے کہ فکر و فن کے نقیب ہیں ہر دم, فکر و فن کے نقیب ہیں ہر دم, شعر و نغمے کا ایک کھلا در ہے, شعر و نغمے کا ایک کھلا در ہے. کون ہے کس کا ذکر ہے دانش, زاہد و طارق و مدثر ہے.
اس جمال فورم نے محبتوں کو یکجا کیا اور ہمیشہ بڑے خلوص کے ساتھ یہ تمام محفلیں سجائی ہیں۔ شاعری اور کمال موسیقی، شاعری اور کمال موسیقی فکر و فن کا عجیب سنگم ہے، فکر و فن کا عجیب سنگم ہے، دوستوں کی ہے کہکشاں دانش، دل کی دھڑکن جمال فورم۔ ہمارے طارق حنیف صاحب نے یہ کتاب لکھی، میں نے یہ جانا، اس میں لفظ ہے میں، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ شاید 300 صفحات 350 صفحات کی کتاب ہے، اس میں کہیں میں کا لفظ نہیں آیا ہے۔ یہ کمال آپ کو اردو کی ابتدا سے لے کر آج تک نظر نہیں آئے گا، اور اس میں انہوں نے زندگی کے تمام نچوڑ پیش کیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت سے اصل میں میری نیاز مندی ہوئی ہے طارق حنیف صاحب سے، اور میں ہمیشہ ان کی قابلیت کا، ان کی محبتوں کا اسیر رہا ہوں۔ سو ایک شعر ان کے لیے میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ ان کی تحریر کے ہیں سب قائل، ان کی تحریر کے ہیں سب قائل، ان کی حصے لطیف جانتے ہیں، ان کی حصے لطیف جانتے ہیں، کیسے پیدا ہو لفظ میں تاثیر بھائی طارق حنیف جانتے ہیں، کیسے پیدا ہو لفظ میں تاریخ طارق حنیف جانتے ہیں۔ اور مدثر صاحب ابھی اس کا ابتدا انہوں نے کی آج کے جلسے کی، وہ بہت بڑے قانون داں بھی ہیں اور تصوف کی طرف مائل ہیں۔ اس پس منظر میں 2 شعر ان کی نظر، انہیں شعر و ادب سے ہے محبت، انہیں شعر و ادب سے ہے محبت، مدثر بھائی کو قانون داں ہیں، مدثر بھائی کو قانون داں ہیں، زباں کی نبض یہ پہچانتے ہیں، تصوف کے یہ بہرے بے قرار ہیں۔ آج ابھی ذکر ہوا قاسم بابا صاحب کا، بہت اچھے قانون داں ہیں، یہاں بھی انہوں نے اپنے قانون دانی کی جلوے دکھایا، اور آج کل پاکستان میں وہ شاید اس میں گجرانوالہ میں جو فورم ہے ان کا قانون دانوں کا، اس کے بھی پنجاب بار کونسل میں موجود ہیں۔ تو 2 شعر قاسم بابا کے لیے، بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ اپنی غزلوں سے کئی پھول کھلا دیتے ہیں، اپنی غزلوں سے کئی پھول کھلا دیتے ہیں، یوں سخنزار میں ممتاز ہیں قاسم بابا، یوں سخنزار میں محتاج ہیں قاسم بابا، اپنے انداز سے موہ لیتے ہیں یہ دل سب کے، فکر کا ایک نیا انداز ہے قاسم بابا۔ ہمارے زاہد بھائی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بہت محبت سے، بڑے خلوص سے میری غزلیں پڑھی بھی ہیں، انہیں سمجھا بھی ہے، علم دل میں اتارا ہے، اور ان کو نغموں میں تبدیل کیا ہے۔ زاہد صاحب کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، غزل کو نغمگی دیتا ہے ایک نئی دھن سے، غزل کو نغمگی دیتے ہیں ایک نئی دھن سے، یہ ایک فن ہے اور فنکار ہے زاہد بھائی، یہ ایک فن ہے اور فنکار ہے زاہد بھائی، فرق یہ رکھتے ہیں آہنگ اور لہجے کی، فرق یہ رکھتے ہیں آہنگ اور لہجے کی، اور اس زمرے میں معیار ہیں زاہد بھائی۔ خواتین حضرات، شعر نغمئی کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو شعر نہیں بھی کہتے وہ شعر گنگناتے نظر آتے ہیں، اگر وہ گانے کے فن سے واقف نہیں ہے اس کے باوجود بھی ان کے دل سے آواز نکلتی ہے نغمگی کے ساتھ۔ اور یہ ہم طیور چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں قدرت نے پیدا کیے ہیں، اور مختلف آوازیں، یہ سب مل کر انسان کی حصے لطیف کو آپ مزاحم کرتے ہیں اور اس کو زندہ رہنے پر اکساتے ہیں۔ سو آج ذیشان صاحب سے آپ غزلیں بھی سنیں گے، 2 شعر ان کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ دھنک چھوئی ہے دانش، ایسا بھی ہوا ہے کہ دھنک چھوئی ہے دانش، اور دل کی صدا شکل بسط ساتھ سنی ہے، اور دل کی صدا شکل بسط ساتھ سنی ہے، لہجہ ہے اس دیشا کا کہ آواز مسیحا، دکھ بھول گئے جب بھی وہ آواز سنی۔ خواتین حضرات،
یہاں سے 2 صاحب اس محفل میں ایسے موجود ہیں جن کا بظاہر شعر سے اور ادب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن شعر اور ادب کے لکھنے والوں کو، شعر و ادب سے متصل لوگوں کو زندگی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دونوں معالج میرے موجود ہیں یہاں پر، ہمارے بھائی عالم صاحب، ڈاکٹر عالم صاحب ذرا کھڑے ہو جائے صاحب 1 منٹ کے لیے، افضل بھائی ذرا سا اپنا جلوہ دکھاتے کھڑے ہو کے، افضل بھائی ذرا کھڑے ہو جائیں۔ یہ دونوں صاحب نہ ہوتے تو شاید آج میں یہاں بیٹھا ہوا موجود نہیں ہوتا آپ کے ساتھ۔ جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا، کچھ تکالیف آئیں اور اس کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ بھی ہوا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیشہ نہ صرف میری عزت بڑھائی، نہ صرف مجھے مطمئن کیا، نہ صرف علاج معالج میں دن رات ایک کر دیا، بلکہ ہمیشہ مجھے زندہ رہنے کی تلقین بھی کرتے رہے۔ اور ایک بہت بڑا شکریہ جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ ہے تسنیم۔ اگر یہ تسنیم موجود نہ ہوتی میری بیگم تو شاید ہم سب بھی یہاں موجود نہ ہو۔ یہ آج کا پروگرام ترتیب دیا جمال فورم نے اور بزم سخن نے۔ 2-4 میں جملے بزم سخن کے لیے کہنا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی آپ کی توجہ۔ خواتین حضرات، مجاہد اردو جناب احسان شاہد ہمارے سامنے اس وقت تقریر فرما ہے۔ یہاں MBA ہیں اور یہاں سے لے کے پاکستان کا خیر کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہاں ان کا ایک فلاحی کچن بھی چل رہا ہے اور یہ سماجی خدمات میں بہت آگے ہیں، بہت کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بنیاد رکھی تھی سہیل صاحب کے ساتھ مل کر اس زمانے میں بزم سخن کی۔ پہلے سہیل صاحب وہ اس پروگرام پر پیش کرتے تھے بزم سخن کے نام سے اسلام چینل اردو پر۔ اس کے بعد یہی کی ایک جماعت نے، اس کا نام تھا پاکستان کمیونٹی ویلفیئر ایسوسیشن، 1 گھنٹے کا ایک مشاعرہ کیا اور جس کو کور کیا تھا اسلام چینل اردو نے۔ وہاں میری ملاقات ہوئی سہیل زرار خلیل صاحب سے اور اس کے بعد میں نے اندازہ کیا کہ میں اور میری عمر کے تمام لوگ اس فکر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد اردو کا کیا ہوگا۔ کبھی کبھی دل دکھتا ہے، بکھر جائیں گے یہ لمحے فضا میں، گزرتے وقت کی منزل کہاں ہے، ہمیں سن لو یہ نغمے یاد رکھنا، ہمارے بعد یہ محفل کہاں ہے۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں سہیل صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر صدر سعید، کامی صاحب، سعید ہمارے، اور بھی اور بہت سے ایسے دوست موجود ہیں، ہمارے فضل ثانی صاحب ہیں، عابد بھائی موجود ہیں، سب لوگ، تو پھر یہ کہنے کو میرا دل چاہتا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پر ہمارے بعد چراغوں میں کیا تھا اس کا شعر، ظہیر کاشمیری کا شعر، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام مسائی اسی طرح برقرار رکھے۔ اور 1-2 شعر میں نے سہیل کی نظر کی ہے کہ موسم بے فیض کو سر و سمن کرتے ہیں آپ، موسم بے فیض کو سر و سمن کرتے ہیں آپ، تنگ نائے ذہن کو رشک چمن کرتے ہیں آپ کی خدمات کے قائل ہیں سب بھائی خلیل، مدتوں سے خدمت شعر و سخن کرتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ سر۔ اور یہ ہمارے مجاہد اردو یہاں موجود ہیں، کبھی کبھی بہت چلبلے شعر بھی کہتے ہیں۔ اس وقت میں نے 2 شعر عرض کیے تھے کہ ان کو قدرت نے عطا کی درد کی دولت سوا، ان کو قدرت نے عطا کی درد کی دولت سوا، اس عنایت پر ہمیشہ ہیں یہ حامد دوستو، اس عنایت پر ہمیشہ ہیں یہ حامد دوستو۔ شعر کہتے ہیں جواں تفریح کی حد تک فقط دوستوں کے دوست ہیں احسان شاہد دوستوں۔ ہمارے عابد صاحب نے، خورشید صاحب نے، محترم مفتی صاحب نے میرے متعلق جو بہت خوبصورت الفاظ کہے، میں اس کے لیے ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور مجھے حکم دیا گیا کہ چند چنیدہ اشعار میں پیش کروں اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ ایک تصویر میں نے بنائی کہ کوئی صاحب جاتے ہیں گلشن میں اور وہاں گلاب کا پھول توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر شبنم بھی تھی، تو جس وقت انہوں نے پھول توڑا تھا ان کے ہاتھ میں کانٹا لگا اور شبنم پھولوں کی طرح ان کے ہاتھ پر آئی۔ اس پس منظر میں شاید آپ لطف لیں
اس شعر کا کہ خار چبھا جب گلچی کے تو گل کے آنسو بہ نکلے. خار چبھا جب گلچی کے تو گل کے آنسو بہ نکلے. اپنا اپنا ظرف پیارے اپنا اپنا طور. اپنا اپنا ظرف پیارے اپنا اپنا طور. اور چند ایک چنیدہ شعر ہیں. آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے 1-2 منٹ کی اور. کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پر ستم تمام ہوئے, ہمارے بعد کسی پر ستم نہیں ہوں گے. فسون شب سے ہراساں نہ ہو خدا کی قسم. فسون شب سے ہراساں نہ ہو خدا کی قسم. اسی زمین پہ کہیں صبح بھی ہوئی ہوگی. اسی زمین پہ کہیں صبح بھی ہوئی ہوگی. محفل کتنی دیر کی ہے اور کب تک دے گی ساتھ. محفل کتنی دیر کی ہے اور کب تک دے گی ساتھ. اپنی سچی ساتھی تو بس ایک تنہائی ہے. اپنی سچی ساتھی تو بس ایک تنہائی ہے. رفتار وقت اہل قلم دیکھتے رہو. یہاں بہت سے قلم کے شائق بھی یہاں بیٹھے ہیں, قلم کار بھی بیٹھے ہیں, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اردو کے کارواں کو آگے بڑھانے میں اپنی تمام تصحیح کی ہے. قمر قریشی صاحبہ یہاں موجود ہیں. ذکر نکلا ہے جب بھی اردو کا بات نکلی ہے قمر قریشی کی. ان لوگوں نے بڑی مساعی کی ہیں اردو کو آگے بڑھانے کے لیے. تو رفتار وقت اہل قلم دیکھتے رہو. یہ بھی ایک ستم کہ ستم دیکھتے رہو. کیا بات ہے, واہ. یہ بھی ایک ستم کہ ستم دیکھتے رہو. اور بچے بد بھی ہوں تو سینے سے لگا لیتی ہے. ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے. مجھے عطا ہوں غم و درد ابن آدم کے. مجھے عطا ہوں غم و درد ابن آدم کے. میں اپنی ساری خوشی ان کے نام کرتا ہوں. میں اپنی ساری خوشی ان کے نام کرتا ہوں. ہم ازل ہی سے سفر میں ہیں برنگ موسم. ہم ازل ہی سے سفر میں ہیں برنگ موسم. گھر کہاں ہے جو یہ کہہ دیں گے کہ گھر جائیں گے. اور ایک نعت کا شعر ہوا غزل میں. ان کے دامن کا واسطہ دے کر, ان کے دامن کا واسطہ دے کر آندھیوں میں چراغ رکھ دیجیے. آندھیوں میں چراغ رکھ دیجیے. حرف و صوت سے رشتہ زور و زر نہیں دیتا. حرف و صوت سے رشتہ زور و زر نہیں دیتا. بات صرف یہ دانی روح کے سکون کی ہے. لکھ رہی ہے کیا کوئی تاریخ اس کا بھی حساب. لکھ رہی ہے کیا کوئی تاریخ اس کا بھی حساب. رزق کی چاہت میں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے. رزق کی چاہت میں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے. اور جنوں نے کتنے چراغوں کو روشنی بخشی. جنوں نے کتنے چراغوں کو روشنی بخشی. ہزار فتنے مگر آگہی سے آج بھی ہیں. ہزار فتنے مگر آگہی سے آج بھی ہیں. اور کتنے سوال سب کی نگاہوں میں رکھ دیے. کتنے سوال سب کی نگاہوں میں رکھ دیے. گھر کے سبھی چراغ ہواؤں میں رکھ دیے. گھر کے سبھی چراغ ہواؤں میں رکھ دیے. وہی بہار سے ہر رحت میں رہے محروم. وہی بہار سے ہر رحت میں رہے محروم. جنہوں نے خون دیا ہے کسی بھی گلشن کو. جنہوں نے خون دیا ہے کسی بھی گلشن کو. اور ان سے وابستہ ہوئے تو لفظ ان سے وابستہ ہوئے تو لفظ لو دینے لگے. ان سے وابستہ ہوئے تو لفظ لو دینے لگے. یہ کرم ان کا ہے دانش ہم سخنور ہو گئے. یہ کرم ان کا ہے دانش ہم سخنور ہو گئے. اور آئینے پہ دھیان نہ دینا آئینہ جھوٹا ہے. آئینے پہ دھیان نہ دینا آئینہ جھوٹا ہے. سیدھا لکھو تو یہ اس کو الٹا پڑتا ہے. سیدھا لکھو تو یہ اس کو الٹا پڑتا ہے. اور آخری شعر کہ عہد جوہر کی تمازت سے نپٹنے کے لیے تھوڑی سی فکر کی ضرورت ہے. عہد جوہر کی تمازت سے نپٹنے کے لیے میری غزلوں نے کھلا رکھے ہیں گلزار ابھی. میری غزلوں نے کھلا رکھے ہیں گلزار ابھی. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تمہاری یاد غم روزگار دل کو میں شعر کہنے کو یہ اہتمام کرتا ہوں. یہ عقیل دانش صاحب تھے. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے.
دوستوں جیسے کہ میں نے کہا صدر محفل اپنی گفتگو ان کی جاری تھی، پھر ایک بریک لیا ہم نے. میں چاہوں گا یہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا. آپ کی بھرپور تالیوں میں طارق حنیف صاحب. یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے. بات میں بھی ایک وقفہ ہوتا ہے، اسے ہم لکنت کہتے ہیں اردو میں. تو اس پر یاس یگانہ چنگیزی کا ایک شعر ہے کہ بات ادھوری مگر اثر دونا، بات ادھوری مگر اثر دونا، کیسی لکنت زبان میں آئی. کیا بات ہے. نماز کے لیے حکم ہے کہ یہ دین کا ستون ہے، اور ستون کا ایک تلازمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلایا نہیں جا سکتا، اس کو اپنے جگہ پہ رہنا ہے، باقی چیزیں اس کے ارد گرد ہوں گی. تو ہم نے نماز کو وقت پر ادا کیا، ایک خوبصورتی پیدا ہوئی. زاہد صاحب نے اس کا انتظام کیا. عام طور پر لوگ کیٹرنگ کا، کرسیوں کا، ہارمونیم کا انتظام کر لیتے ہیں، جب نمازی آتے ہیں تو پھر بھاگتے پھرتے ہیں چادر کے لیے، مصلے کے لیے. ان کو بھی مبارکباد ہے کہ انہوں نے نماز کو اپنی جگہ پہ رکھا، اور آپ احباب کو کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. اب چند منٹ کے لیے میں جو عقیل دانش صاحب سے میری نسبت ہے، دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا تو پہلے آدمی نے کہا کہ میں تو آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا. دوسرے آدمی نے جواباً کہا جی ہاں میں بھی آپ کو شریف ہی سمجھتا تھا. تو پہلے نے کہا آپ ٹھیک سمجھے، غلط فہمی مجھے ہی ہوئی ہے. یہ جنہوں نے آخری جملہ کہا وہ عقیل دانش صاحب ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جھگڑے کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، اور کسی سے اختلاف کرنے کا بھی کوئی قاعدہ ہوتا ہے. اور ایک سلجھا ہوا نفس جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ میں کہاں کا تربیت یافتہ ہوں، کیونکہ جھگڑے میں آپ کا اخلاق زد پر ہوتا ہے، اور آپ کو وقفہ نہیں ملتا کہ آپ یوسفی صاحب کی طرح لکھیں پھر اسے پال لگا دیں اور دوسرے سال نکالیں. یہ اسی وقت کہنا ہوتا ہے جھگڑے میں، اور اسی وقت وہ بات کہنی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور ذہانت بلا کی ہونی چاہیے. مشفق خواجہ صاحب کو ایک خاتون نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میری بیوی برا منائے گی. اس نے کہا میں اپنی میاں کو لے آتی ہوں. اس نے کہا میں برا مناؤں. تو اس طرح کی ذہانت اگر ہم نے اپنے حلقے میں دیکھی ہے تو عقیل دانش صاحب نے دیکھی ہے کہ اسی وقت بات کرنا اور بات میں کئی تہیں رکھ دینا. اب دیکھیں آپ کہہ تو رہے ہیں عقیل دانش صاحب ان کو کہ جی آپ ٹھیک سمجھے، لیکن اصل میں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط سمجھے. پھر یہ کہہ رہے ہیں غلط فہمی مجھے ہوئی، لیکن بتا اس کو رہے ہیں کہ آپ غیر شریف آدمی ہیں. اب یہ کس طرح کا انداز ہے؟ یہ وہ انداز ہے جو اسی وقت ذہین لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ جو لفظ کہتے ہیں وہ ایک طرح کے فی البدی شعر ہوتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں. اس جملے میں ذہانت بھی ہے، بر وقت جواب بھی ہے، کوئی وقفہ بھی نہیں لیا. اور غلط فہمی مجھے ہوئی، غلط آپ، ٹھیک آپ سمجھے اور شریف بھی آپ نہیں. زبان بھی دھلی ہوئی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شرافت ایک ڈھونگ ہے، اور یہ صرف 2 جملوں میں کہہ دیا. تو یہ ظرافت تب نصیب ہوتی ہے جب آدمی دور دراز کی اندیشے نہ اس کے ذہن میں ہو. مال کا مارا ہوا اور سیلز کے چکروں میں آدمی تھوڑا ایسا جملہ کہہ سکتا ہے. مولانا روم اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ فکر نے، یہ روزی کی فکر نے تم کو مار دیا ہے، رون دیا. کوب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. کوب کہتے ہیں فارسی میں کسی چیز کو لتاڑ دینا، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا کود کود کر، کہ اس خیال نے کہ میری سیل کتنی ہوگی تمہیں لتاڑ دیا ہے بالکل، اور تمہیں بالکل رکھ دیا ہے. اور شیخ سعدی ایک شعر میں کہتے ہیں کہ جب تو نطفہ تھا اور مدفون تھا اپنی ماں کے پیٹ میں، کہیں تیرا ذکر ہی نہیں تھا، اس وقت بھی اس نے تجھے شخصیت عطا کی، ادراک دیا، سمجھ دی. جہاں 10 انگلیاں لگانی تھی وہیں لگائیں، شانے پر 2 بازو لگائے. تو کیا سمجھتا ہے کہ آج وہ تجھے روزی دیتے ہوئے بھول جائے گا؟ جو اس حالات میں نہیں بھولا، تو اس روزی نے ہم سے اس طرح کی گفتگو لے لی جس طرح کی گفتگو عقیل دانش صاحب نے آ کر ہمیں سمجھایا. اب جس طرح کا وار انہوں نے اس پر کیا، اس پر اگر کسی کو غالب کا شعر یاد آیا ہو کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں،
کہ اس جملے میں جو انہوں نے پیش کیا 2 دھاری تلوار تھی، مگر جن کا ذوق تھوڑا سا گہرا ہے وہ ان پر یہ شعر بھی پڑھ سکتے ہیں کلیم عاجز کا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو۔ تو یہ کرامات تبھی آتی ہیں انسان کے ہاتھ جب وہ لمحہ موجود میں زندگی گزار رہا ہو، ایک زندہ انسان کی طرح لمحات کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، وہ سمجھ رہا ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اور میں کون ہوں اور یہ دوسرے کون لوگ ہیں۔ دوسرا کام دیکھیے ان کی شخصیت کا کہ ان کی ساری تربیت مشرق میں ہوئی اور مشرقی انداز سے ہوئی، کچھ امروہے میں ہوئی، کچھ کراچی میں ہوئی، لیکن پڑھایا انہوں نے مغرب میں، اور مغرب اور مشرق کے نظریہ علم میں بہت خلیج حائل ہے، لیکن ایک بڑا فرق یہ ہے کہ مغرب میں مرکزیت ادارے کو حاصل ہے، ایٹن کالج، آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، کنگز کالج، اور انہی کا فرمایا ہوا مستند بھی ہے، اور ادھر ہمارے ہاں علم کا مرکز شخصیت ہوتی ہے، استاد کی شخصیت، جناب عقیل دانش صاحب کی شخصیت۔ مشرق میں استاد کا احترام اور مقام و مرتبہ ایسا بلند ہے کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے، شاید اس لیے کہ اس روایت میں استاد طلباء کے لیے سراپا خیر ہوتا ہے، وہ ان کے لیے نت نئے طریقے سوچتا رہتا ہے کہ میں نے ان کو کیسے پڑھانا ہے، کیسے یہ چیز میں نے دینی ہے، اور وہ بعض اوقات بالکل غیر روایتی طریقے بھی اپناتا ہے جو آج کل اگر کہیں ان اداروں میں کیے جائیں تو وہ شاید غیر مناسب لگیں۔ 1984 کی فلم کراٹے کڈ جنہوں نے دیکھی ہے وہ یہ سین ذرا سامنے لائیں کہ مسٹر میاگی اپنے طالب علم کو توازن سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تم نے مکہ مارنا ہے تو پاؤں زمین پر صحیح طرح فٹ ورک نہیں ہوگا تو نہ کوئی کرکٹ کھیل سکتا ہے اور نہ کوئی باکسنگ کر سکتا ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے وہ اسے کشتی میں بٹھاتے ہیں اور دریا میں لے جاتے ہیں، کشتی کے وہ کونا جس پانی کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے جسے انگلش میں بو کہتے ہیں، اس پر اسے کھڑا کرتا ہے اور پہلے ہلکا سا ہلکورا دیتا ہے کشتی کو، اور پھر ذرا زور سے ہچکولے اور پھر جھنجھوڑ کے رکھتا ہے کشتی کو، تو وہ لڑکا پانی میں گر جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا پاؤں ہی مضبوط نہیں ہوگا تو تم مکہ مارنا تو دور کی بات ہے، تم صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکو گے۔ تو یہ جو غیر روایتی انداز ہیں یہ ہمارے استاد ہمارے لیے فکر مند ہو کے ہمیں سکھانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر وہ لڑکے کو برش دیتا ہے کہ پورے ایک بڑا لمبا فینس ہوتا ہے کہ اس کو پینٹ کرو، تاکہ مقصد یہ تھا اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں اساتذہ نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس قدر محنت محبت کی اور محبت کا ماحول رکھا کہ جب ہم جس عمر کو میں پہنچ گیا ہوں اس عمر میں بھی استادوں کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، اور ذکر ان کی محبت کا نہیں مار کا بھی ذکر کریں نا تو محبت سے کرتے ہیں۔ میں نے کسی کو اپنے استاد کی مار پر چڑھتے ہوئے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا محبت سے ان کو کرتے ہوئے دیکھا۔ انور مسعود صاحب نے ایک اس پر شعر کہا ہے کہ قدرت داوی بندیاں دے نال، انہوں نے شعر کہا نا ماں والا، تو اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور ماں کا ذکر ہے۔ اب یہ حسن اتفاق ہے کہ ان کے شعر میں بھی یہی آ گیا ہے، قدرت داوی بندیاں دے نال ماما والا لکھ آئے۔ اور دوسرا مصرع دیکھیے، قدرت داوی بندیاں دے نال ماما والا لکھ آئے، کچھڑ چاڑ کسے نو چمنا تے چنڈ کسے نو تھپنی ہے۔ اب اس فہرست میں آپ استاد کو بھی شامل کر لیجئے کہ استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا کہنا ہے، کیونکہ وہ رستے کے پیچ و خم جانتا ہے، وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پہنچا ہوتا ہے اپنے باطن کے سفر میں بھی، وہ اپنے اندر غور کر کے چیزوں کو دیکھ کر اپنا تزکیہ کر کے پھر اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے۔ احمد نوید کا ایک شعر ہے اور یقیناً استاد محترم ان کو جانتے ہوں گے، کراچی کے شاعر ہیں اور وہ حیات ہیں۔ پس منزل و مسافر یہ سفر ہے خود سے خود تک، استاد بننے سے پہلے۔ پس منزل و مسافر یہ سفر ہے خود سے خود تک، جو پہنچ گیا وہ منزل، وہ جو رہ گیا مسافر۔ تو آج ہمیں ایک ایسے شخصیت کے ساتھ ملنے کا موقع مل رہا ہے، بیٹھنے کا، جو پہنچی ہوئی ہیں
اپنے باطن کا سفر کیا ہے، حافظ ہیں، صرف سید ہی نہیں انہوں نے چھپایا، اپنا حافظ ہونا بھی چھپایا ہوا ہے۔ اور ایک خوبی اور جو ایک عظیم انسان میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب کو آسانی سے دستیاب ہوتا ہے، اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹیں نہیں بنانی پڑتی۔ اگر آپ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو جی چاہے آواز دے کے بلا لیں، ایک پاگل عورت اپنے ساتھ لے کے بازار میں، حتیٰ کہ قرآن کو سورہ حجرات میں سمجھانا پڑ گیا لوگوں کو کہ لوگوں ایسے نہ آواز دیا کرو، کچھ خیال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا کہ بھئی مجھے بے وقت نہ تنگ کرو۔ تو بڑی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلقے کو دستیاب ہوتی ہے۔ اب یہ بات سہیل زرار صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ وہ کس طرح دستیاب ہوتے ہیں۔ شعر تو میر تک کی میر کا ہے، لیکن آپ ذرا سہیل صاحب کی طرف سے سنیے۔ عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی۔ اب یہ عالم بھی ہے اور عالم بھی ہے، مطلب دونوں طرح استعمال ہوا ہے اور صحیح ٹھک کے استعمال ہوا ہے۔ عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی، تالے سے میرے ہاتھ ہو بے دست و پا لگا۔ کیا بات ہے۔ عالم یہ دنیا، اور اس کا ماخذ ہے علم۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور جھنڈا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں ادھر ہوں لیکن میں نمائندگی کسی اور چیز کی کر رہا ہوں۔ اور اگر اسی طرح تھوڑا تصوف میں آپ جا کر دیکھیں تو علم کا مطلب ہے کہ حاضر غائب کی طرف اشارہ کریں۔ بھائی یہ جھنڈا تو چیلسی کا ہے، ایران کا ہے، عراق کا ہے، پاکستان کا ہے، وہ جو لہرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری طرف دیکھو، میں ایک اور غیب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو جھنڈے کا مطلب ہے، علم کا مطلب ہے جو اپنی موجود، اقبال نے کہا نا کہ چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ حاضر غائب، یہ مطلب کہ دنیا کو لے کر تو اللہ کو چھوڑ رہا ہے۔ غائب وہ ہے، بالغیب ہے نا، پہلی سورہ بقرہ کی پہلی چند لائنوں میں آ گیا نا کہ بالغیب۔ تو چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن۔ تو علم جو ہے وہ حاضر ہو کر غیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور سیر ایک چیز میں آپ جا کے دیکھتے ہیں، آپ کو لطف آتا ہے۔ سیر ایک دن ختم نہیں ہو جاتی، ایک ہفتہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ سیر کے لیے آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے، روزانہ جانا پڑتا ہے، ہفتہ وار جانا پڑتا ہے، اور وہ نظارہ بھی ایک نہیں ہوتا، نظارہ بھی روزانہ بدل جاتا ہے۔ تو گویا جو استاد ہوتا ہے وہ روزانہ آپ کو دلچسپ رکھتا ہے، اور وہ آپ کو حاضر سے غائب کی طرف بھی لے کے جاتا ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے اور تم نے ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہے، اور اس غائب کے سامنے تم نے جواب دینا ہے۔ اور سیر کے کہ وہ اپنی ذات علوم سے اس کو دلچسپ رکھتا ہے۔ عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی۔ صحبت میں سب سے جو بڑا تلازمہ ہے وہ گریٹیفیکیشن کا ہے، تسکین کا ہے، کہ وہ اپنی، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ صحبت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کا تزکیہ کر دینا، ایسی مجلس کرنا کہ جس میں آدمی ظاہر بھی سنور جائے اور جس کا باطن بھی سنور جائے۔ تو یہ ہمارے مشرقی استاد ہوتے ہیں، جس طرح عقیل دانش صاحب ہیں، کہ ان سے ملنے سے آدمی کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے اور آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ اب اس کے مفاہیم تو اور بھی بہت ہیں، لیکن ایک طرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ بے دست و پا سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح آپ کو دستیاب تھے، گویا نہ ان کے پاؤں ہیں کہ کہیں جا سکیں اور نہ ان کے ہاتھ ہیں جس سے کچھ کر سکیں۔ جس کے نہ ہاتھ ہوں نہ پاؤں ہوں، اس سے زیادہ کیا دستیاب آپ کو ہو سکتا ہے؟ ہمہ وقت دستیابی کو کہتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک میں نے آج سے کوئی 40-50 برس پہلے ایک رسالے میں نے پڑھا تھا، اور اس کی تکمیل میں نے دیکھا ہے کہ جناب عقیل دانش صاحب کی ذات میں وہ جملہ جو میں نے پڑھا تھا مکمل ہوتا نظر آتا ہے۔ وہ قول کچھ اس طرح تھا کہ ایک عظیم انسان اپنے بڑوں کا عاشق اور اپنے ہم عصروں کا قدردان ہوتا ہے۔ جو بڑے ہیں ان کا جو تذکرہ میں نے ان کے ہاں پڑھا ہے، اقبال، مرزا غالب، میر انیس، داغ دہلوی، بے خود دہلوی، پروفیسر سار انصاری، پروفیسر پیرزادہ قاسم، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، بہت سارے تو ان کے خاندان سے ہیں۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی ان کے خاندان سے ہیں، پروفیسر خورشید احمد رضوی یہ بھی ان کے خاندان سے، ابن صفی، رئیس امروی، مشفق خواجہ، حکیم محمد سعید،
डॉक्टर ताबिश देहलवी जैसे रोशनी के मीनारों के गीत उन्होंने गाए अपनी किताबों में, वहीं अपने हम असरों के फ़न और शख्सियत की भी खूब दाद दी। नेल्सन मंडेला जब इंग्लैंड आए थे तो ब्रिक्सटन में उन्होंने एक तकरीर की थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा जी चाहता है तुम सबको अपनी जेब में भर के वापस ले जाओ, हाज़रीन से कहा था। तो अकील दानिश साहब ने भी अपने तमाम साथियों को यही पैगाम दिया है कि मेरा भी जी चाहता है कि तुम्हें हमेशा अपनी जेब में रखूं कि जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। और आखिर में हज़रात, वो रुतबा जो किसी भी उस्ताद के लिए उसके रुतबों की मेराज हो सकता है, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे उस्ताद बना कर भेजा गया है। तो किसी उस्ताद के लिए इससे बड़ा रुतबा क्या है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह के बना के भेजा गया है, वो भी उसी कतार में पीछे लगा हुआ है, उस्ताद है। अब इस हदीस से जब मैं इनके लिए ये तहकीक कर रहा था तो मुझे इसकी निस्बत से हाफिज़ का एक शेर मेरे लिए खुल गया, और वो ये था कि निगार मन के बमकतब न रफ्त ख़त न नविश्त। इसमें अदब भी है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने को ज़रा गैर मोहतात तरीके से बयान करते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो बेअदबी के होते हैं। अब देखिए एक शायर उसको किस तरह बयान कर रहा है, कम बेअदबी आपको शोरा में नज़र आएगी। नायत पहुँचे और नफीस लोग होते हैं ये। तो उन्होंने कहा निगार मन, पहले तो निगार मन का ही मतलब है मेरा महबूब, और अगर इसे हम पंजाबी में तर्जुमा करें तो मेरा सांवल, जैसे वो ख्वाजा गुलाम फरीद का मेरा सांवल, ठीक। रावलपिंडी का नाम भी रावल महबूब की वजह से, रावल सांवल ये महबूब को कहते हैं। निगार मन के बमकतब न रफ्त ख़त न नविश्त, कहता है मेरा महबूब जो ना ही स्कूल गया, ना ही मकतब गया, और ना ही उसने ख़त लिखना सीखा। बगमज़ा मसला आमोज सद मुदर्रिस शुद, अपने आँख के एक हल्के से इशारे से 100 उस्ताद बना देता है। क्या बात है, वाह। वो इसलिए कि उनको उस्ताद बना कर किसने भेजा है, चूँकि जिसने बना कर भेजा है उसके इल्म का कोई हद बनना नहीं है, तो फिर जो उस्ताद भी उन्होंने बनाया है वो पढ़ानेंगे क्या, आँख से एक दफ़ा देख ही लें तो हाफिज़ शिराजी कह रहा है कि 100 उस्ताद बना देता है। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि हमारे अकील दानिश साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में 100 उस्ताद नहीं तो 100 शागिर्द तो ज़रूर बना दिए हैं। और जनाब आखिर में हमारे जिगरी दोस्त जनाब अकबर मासूम साहब का एक शेर जनाब अकील दानिश साहब के लिए। अकबर साहब का इंतकाल चंद बरस हो गया है। वो हमारे सही मानों में जिगरी दोस्त थे, जिस तरह अख्तर साहब है माशाल्लाह। उनका शेर है और इस पर इख्तिताम होगा कि तुम भी शायद अकील दानिश साहब, तुम भी, और तुम से ये ना समझिएगा क्योंकि बेअदबी हो रही है, शायरी में तुम और तू जो है ये बहुत कुर्बत के लिए इस्तेमाल होता है और नात में भी इस्तेमाल होता है, इकबाल ने भी किया है। तो शायरी में तू और तुम जो है ये बद तहजीबी नहीं होती है, बल्कि जहाँ आप फेल हो जाता है ना, आप नहीं काम देता, वहाँ तू काम देता है, कामयाब हो जाता है। तो तुम भी शायद वहीं से आए हो, अच्छे मौसम जहाँ से आते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं बिलाशुबा आपकी समाअतों पर फ़ख्र भी कर सकता हूँ और शुक्र कर सकता हूँ। यकीनन आपने बहुत सी महफिलें देखी होंगी, सुनी होंगी, तकारीर भी सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने इस तरह की गुफ्तगू सुनी? बिलाशुबा इस पर तालियां बजाइएगा। इस कदर खूबसूरती से तारीफ़ करना ये भी एक कमाल है। तो भरपूर तालियां तारिक हनीफ साहब के लिए और इस महफिल के दूल्हा अकील दानिश साहब के लिए, हमारे जाहिद भाई के लिए, मुदस्सिर भाई के लिए, पूरी टीम के लिए, इस शानदार महफिल को सजाने के लिए भरपूर तालियां।